السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ممتاز مذہبی اور روحانی شخصیت، ایک ایسی شخصیت جن کی مذہبی اور دینی خدمات کا دائرہ کار پاکستان سے بڑھ کر برطانیہ اور فرانس تک پھیلا ہوا ہے، جنہیں بیک وقت 8 زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ ادارہ نور الاسلام کے محتمم پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی سے آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ آپ کی دعائیں جی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آپ ماشاءاللہ آپ کی تصانیف کی فہرست دیکھ کر اور آپ کی جو تعلیمی اور دینی خدمات ہیں، سماجی خدمات ہیں، ان کو دیکھ کے بہت اشتیاق تھا کہ آپ سے ملیں اور آپ کا انٹرویو کریں اپنے ناظرین کے لیے۔ میری بہت خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، چونکہ آپ کے بارے میں نے علماء کرام سے بہت ہی پیاری گفتگو سنی ہے، جس میں آپ کی محبت جو سرکار مدینہ علیہ السلام سے ہے، اور پھر آپ کے بارے میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود بھی بہت بڑے مصنف بھی ہیں، آپ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ دوستوں کی مہربانی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ اسی محلے میں پیدا ہوئے؟ میں اسی محلے میں پیدا ہوا جی۔ اور آپ بنیادی طور پر سردار فیملی سے آپ کے آبا و اجداد کا تعلق تھا؟ والدہ اور میرے والد جی سردار فیملی سے بلانگ تھے، یعنی پنجابی میں کہہ لو سکھ برادری۔ امی جان اور ابو جان کو اللہ تعالیٰ نے نور اسلام سے نوازا، اسی لیے ہم نے اپنے ادارے کا نام بھی نور الاسلام رکھا ہے، کیونکہ اسلام کے نور سے یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شبیہ مبارک ہے۔ تو امرتسر سے آپ سیالکوٹ میرے والد صاحب سیالکوٹ، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے میرے والد یہاں آئے، پھر اپنا حلال معاش کماتے ہوئے ہمیں انہوں نے پرورش کیا۔ پھر میرے والد صاحب، میرے 2 بڑے بھائی، ایک تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جو مجھ سے بڑے تھے، سب سے بڑے موجود ہیں۔ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں نور اسلام سے نوازا ہے، بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ دین کی خدمت ہو۔ پھر یہ ادارے کی جو بنیاد 1991 میں میرے والد صاحب کے حکم سے ہی رکھی گئی، کیونکہ یہاں کی بچیاں حوضریوں میں جاتی تھی مزدوری کے لیے، تو ابو جب دیکھتے تھے تو دل پہ ایک جلن ہوتی تھی کہ ہماری بیٹیاں جوان ہیں، حوضریوں کے ماحول کچھ اچھے نہیں، تو بیٹا کچھ ایسا کرو۔ ہمارا چونکہ متوسط علاقہ ہے، یہاں پہ غریب بھی کہہ لیں لیکن متوسط ہے، تو ابو جان کا یہ تھا کہ ان بیٹیوں کے لیے کچھ کرو۔ پھر ان کے حکم سے ہی الحمدللہ ہم نے یہ ادارہ نور اسلام کے نام سے بنایا۔ آپ ابتدائی تعلیم یہیں سے حاصل کی؟ یہاں حاصل کی، پھر میرے اور درس نظامی بھی آپ نے؟ جی الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے یہاں پڑھا، پھر میں سعودی عرب میرے والد صاحب نے بھیج دیا تعلیم کے لیے، وہاں پھر میں کافی عرصہ تک پڑھتا رہا۔ مجھے جو سب سے بڑی خوش نصیبی تھی، جو میرے کفیل صاحب تھے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو اسپانسر ہوتا ہے اس کے اوپر انسان کی ساری جتنی بھی ہے نا وہ دائرہ محیط ہوتا ہے اس پہ، کہ کیا اگر تو وہ اچھا انسان ہے، تو وہ بہت ہی اچھے تھے، اللہ کے بہت پیارے ولی تھے اور میرے عقیدے کے تھے۔ انہوں نے پھر مجھے الحمدللہ جہاں جہاں بھی مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ خود ساتھ دیتے اور میرا ساتھ۔ ان کا نام تھا محمد حسن مندیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ پھر مجھے انہوں نے تقریباً 7 ملکوں کے اساتذہ سے جن کے پاس انہوں نے مجھے تعلیم کے لیے چھوڑا، الحمدللہ۔ آج یہ سب میرے امی اور میرے جتنا اس کریم کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، چونکہ اگر میرے والدین اپنے مذہب میں ہی رہتے، اسلام میں نہ آتے، تو آج ہم بھی نہ جانے جہنم کا ایندھن بنے ہوتے، لیکن یہ خدائے ذوالمنن نے۔ اور میرے والد صاحب ڈاکٹر صاحب، چونکہ بات چل رہی ہے تصانیف کی اور آپ شاعر بھی ہیں، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب سکھ مذہب میں تھے تب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے،
ماشاء اسی نعت کا صدقہ ابو کو اللہ نے اسلام دیا. کسی مولوی کی تبلیغ نہیں تھی, ان کا ایک جذبہ تھا. ماشاء وہ جب سکھ مذہب میں تھے تو دائرے میں تو نہیں پتا, چونکہ ہم امرتسر نہیں دیکھا. کہتے بیٹا میں دائرے میں بیٹھ کے جب پڑھتا تھا تو میں نعت مصطفیٰ پڑھتا تھا. میرے والد صاحب کے ایک بہت ہی پیارے بھائی جو میرے بعد بھی نانا سسر بھی ہیں, میاں اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی, انہوں کا پیار تھا میرے والد صاحب سے. انہوں نے ابو جی کو اس طرف راغب کیا. پھر باتیں چلتی رہیں, کیونکہ ان کے والدین آبا و اجداد سے ہماری جو سکھ فیملی تھی ایک دوسرے سے, جیسے ہمارے پاکستان میں ہے پگ وٹ پرا ہوں جیسا, تو بعد میں وہ جو سکھوں کی پگ اور مسلمانوں کی چلتی چلتی میرے باپ پہ خدا نے اسلام کے نور چلوایا, میری والدہ کو بھی اللہ نے اسلام. تو پھر مجھے جو تصانیف کا شوق ہوا وہ میرے بہت ہی پیارے استاد محترم, آپ کو تو نام سے ہی سمجھ آ جائے گی, حضرت علامہ حسین چشتی صاحب. ان کا اصل نام تو ہے حضرت علامہ مولانا محمد شیخ ابراہیم محمد ابراہیم, لیکن معروفیت جو ان کی حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے. میرے وہ استاد گرامی. یہ تصانیف کا شوق میرا جذبہ ان کی وجہ سے بڑھا. پھر انہی کی تربیت میں نے کتابیں لکھنی شروع کی, انہی کی تربیت میں بیٹھ کے شعر و شاعری سے. بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ بہت ہی پیارا, کیونکہ ابھی میں اپنے ماں باپ کا نام لیتا ہوں تو میری آنکھیں نم ہوتی ہیں, کیونکہ میرے والد اتنے کریم تھے. 92 ایئر ان کی عمر ہوئی ہے. 92 سال کے اندر ڈوگر صاحب میں نے کبھی ان کی زبان پہ گالی نہیں دیکھی. کبھی آج تک ہمارے یہ رخسار ترستے ہیں کہ کبھی بابا نے ہاتھ نہیں مارا. 4 بھائی ہم, ایک بہن ہے ہماری سب سے بڑی, 3 بھائی, ایک تو اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن ہم یہ چاروں ہی کہہ سکتے ہیں, بلکہ ہم میری بیوی, میرے بھائیوں کی بیوی, وہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ میرے باپ جیسا کریم اللہ تعالیٰ نے شاید کسی کے خاندان میں ایسا انسان پیدا کیا. پوری لائف اس لیے ان کی محبتیں یاد ہیں آپ کو. انہی کے صدقے سے آج جو کچھ بھی ہوں انہی کے صدقے. آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ شادی 1983 میں. وہ کیسے ہوا سلسلہ؟ میرے والد صاحب کے حکم سے, میری والدہ. میں نے ابھی عرض کی نا کہ جو میرے والد صاحب کے سب سے پیارے بیسٹ فرینڈ تھے جنہوں نے ابو جی کو اسلام کی طرف راغب کیا, ان کی نواسی ہے. میرے سسر جو تھے وہ بہاڑی شہر ہے, لیکن بیسیکلی وہ گجرات سے تھے. وہ بہت بڑے جید عالم تھے, حافظ قرآن تھے. ان کی بیٹی میرے گھر میں. پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی آج کی جو ہماری شخصیت ہیں, ان کے ساتھ ناشتے کی میز پر موجود ہیں. کچھ گفتگو ناشتے کے بارے میں ان سے کرتے ہیں. کتنے بجے صبح کا آغاز ہو جاتا ہے اور ناشتہ کتنے بجے تک کر لیتے ہیں؟ الحمدللہ میں تقریباً آلموسٹ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں, پھر فجر پڑھتے ہیں, پھر اشراق, اور اللہ کا احسان ہے دعا کے جو جسے ہم چاشت کہتے ہیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر 8 ساڑھے 8 بجے کھانے کی جو یہ ناشتے والا سسٹم ہے اس کے قریب آ جاتے ہیں. کیونکہ شوگر کے پیشنٹ ہیں, اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ناشتہ بر وقت کیا جائے. آپ کا اپنا محبوب غذا کون سی ہے؟ میری محبوب غذا تو سچ پوچھنے ہیں, چونکہ میں جھوٹ کا قائل نہیں ہوں, تو وہ میرے پاس ہوتی ہے یہ جسے رس کہتے ہیں, یا پھر بریڈ کے سلائس کچھ کھاتے ہیں. میں چونکہ بہت ہی کم کھاتا ہوں. پاکستان سے باہر جب ہوتا ہوں تب تو میرا اللہ کے فضل سے اگر 6 ماہ ہوں تو 6 ماہ ہی روزہ ہوتا ہے. یعنی سحری کے وقت روزے پہ کچھ کھا لیا تو شام تک روزہ رہتا ہے, جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی. لیکن پاکستان میں چونکہ بچوں کے پاس آتا ہوں تو پھر یہ محبت ہوتی ہے ان کی بھی کہ کچھ نہ کچھ کھایا جائے, اور پھر وہ شیڈول تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ ہر اللہ کی نعمت جو ہے وہ پیاری ہے. آپ کو کبھی خود ناشتہ بنانا پڑا آپ کو اپنے ہاتھ سے؟ سر جب میں اسٹڈی کے لیے گیا ہوں اس وقت سعودی عربیہ میں رہا ہوں. یہ میرے ساتھ میرے پیارے بھائی سعودیہ سے آئے ہوئے ہیں جو خاندانی آبا و اجداد ان کا وہیں ہے. تو اس وقت ہم اپنے ہاتھ سے کھانا بھی بناتے تھے, ناشتہ بھی بناتے تھے, مہمانوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پیش بھی کرتے تھے. پھر جب یورپ میں گئے ہیں, اب 21 ایئر مجھے یورپ میں ہو گئے ہیں, تو وہاں پر بھی الحمدللہ پہلے جو ابتدائی دور تھا اس میں تو خود بنانا پڑتا تھا. اب تو اللہ کا احسان ہے کہ بچے ہیں ہر جگہ, تو مالک کا احسان ہے. لیکن مجھے
آپ کی دعا سے ناشتہ بھی اچھا بنانا آتا ہے اور مجھے کھانے میں بھی. آپ کبھی آئیں تو میں آپ کو اپنے ہاتھ سے مٹن کڑھائی بنا کے کھلاؤں گا انشاءاللہ. ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے. تعارف کروا دیں گے ذرا. یہ میرے بڑے سے چھوٹے بیٹے محمد حسیب رضا مدنی صاحب، یہ ناظم ہیں ادارہ نور الاسلام کے. میرے بعد سارے امورات جو ادارے کے ہیں یہی چلاتے ہیں. ان کے ساتھ میرے پیارے بھائی سمیر محمد حیات بلوچ مکسی ہیں. آبا و اجداد سارا سعودیہ میں ہیں. یہ میرے پاس آئے ہیں ملنے کے لیے، ان کی محبت ہے. اس کے آگے میرا جو چھوٹا بیٹا ہے محمد شعیب احسن مدنی، یہ شہر اسلام بھی ہے اور اس نائب مدیر ہیں ادارہ الاسلام کے. ان کے ساتھ رانا ابو بکر صاحب ہیں جو بہت ہی پیارے میرے بیٹے ہیں. معروفیت ان کی رانا چاند ہے، یہ میرے بیٹے ہیں. باقی بھی یہ سارے الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں، فرحان عدیل غوری صاحب ہیں، فیصل شہباز گجر صاحب ہیں، میاں محمد ارشد صاحب ہیں. محمد حسیب رضا مدنی مدیر ہیں ادارہ نور الاسلام کے. مدیر ادارہ نور الاسلام، ان سے کچھ جانتے ہیں. مدنی صاحب کچھ فرمائیے. آج پیر محمد مقصود مدنی صاحب کے ساتھ پروگرام ہے. زندگی میں کچھ لازمی طور پر بندہ کسی نہ کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. آپ کے تو گھر میں اتنا کچھ ہے، تو کیا کہیں گے پیر صاحب کی شخصیت کے بارے میں؟ الحمدللہ انہوں نے ہماری اخلاقی تربیت بھی کی، ہماری شرعی تربیت بھی کی، ہماری معاشی تربیت اس حوالے سے نہیں کی کہ آپ نے ذریعہ معاش کو ترجیح دینی ہے. آپ نے ترجیح دینی ہے تو دین متین کو ترجیح دینی ہے، اور یہی ان کا مشن ہے جو مختلف ملکوں میں، پورے یورپ میں، امریکہ میں، اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں اس مشن کے لیے ہی گئے. ہمیں بھی انہوں نے یہی ہماری تربیت کی ہے کہ آپ نے دین متین کے لیے ہی آپ نے کام کرنا ہے. سعودی عرب سے آئے ہوئے مہمان سمیر محمد حیات مگسی، کچھ باتیں ان کی. بھائی جان کی معرفت تقریباً سمجھو میری پرورش ہی انہوں نے کی ہے. میں چھوٹا بچہ تھا، یہ آتے تھے ہمارے پاس ادھر ہی، بچہ ہی تھا یعنی 5-6 سال کی عمر میں. یعنی تو 1-2 بار ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. پھر تو ماشاءاللہ یہ تو پھر ادھر بھی کافی ٹائم ہمارے بھائی بشیر احمد مکسی کے ساتھ ان کی دوستی تھی، تو ادھر ہی رہتے تھے ان کے ساتھ ہی. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ ان کے ساتھ ہی آنا جانا تھا. تو ان کے ساتھ اکثر ملاقات نہیں ہوتی تھی. جب میں ادھر آیا تو بعد میں پتہ چلا تو بھائی جان ماشاءاللہ تبارک اللہ ہیں. میں ان کو یعنی اپنے بھائی سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں. محمد شعیب احسن مدنی پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں. کچھ باتیں ان کی. مدنی صاحب، پیر صاحب آپ کے والد محترم کیا کہیں گے؟ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ساری جو ہماری تربیت ہے انہی کی ہوئی ہے کہ ہر آنے والے کو الحمدللہ جیسی ہماری تربیت ہوئی ہے کہ اس کو کیسے آنے والے کا خیر مقدم کرنا ہے. اور الحمدللہ ہمارا دینی بھی اور میری تو الحمدللہ روحانی تربیت بھی الحمدللہ بابا نے فرمائی ہے. حافظ رانا ابو بکر صاحب، وہ بھی ان کے مریدین میں سے ہیں. پیر صاحب کی کچھ باتیں ان کی. حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی صاحب سے ہمارا بہت ہی پیارا تعلق ہے ماشاءاللہ. انہوں کی سرپرستی میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ. فرحان عدیل غوری، یہ بھی پیر صاحب کے مریدان میں سے ہیں. کچھ باتیں ان کی. فرحان صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا جی کی زیر سرپرستی الحمدللہ زندگی کے کچھ موڑ اس طرح گزرے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخرو ان کی تربیت نے ہمیں کی ہے، اور الحمدللہ دین کی روح سے ہر لحاظ سے ان کی تربیت ہمارے لیے باعث فخر ہے. حاجی میاں محمد ارشد مدنی صاحب بچپن کے دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں پیر صاحب کے. کچھ باتیں ان کی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو حاجی صاحب اس کو شروع دن سے ہی کہتے ہیں کہ حاجی مقصود صاحب، یہ بچپن سے ہی ہماری دوستی تھی اور اب رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی ہے.
हाँ जी, तो वो बचपन में तो बहुत ये शरारती भी थे, लड़ाई झगड़े, लेकिन अब माशाल्लाह तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, और सफ़र में जहाँ भी हो ना गाड़ी रोक कर नमाज गाड़ी में ही पढ़ लेते हैं। ये नहीं करते कि नमाज लेट नहीं करनी है। फैसल शहबाज गुज्जर साहब भी हल्का इरादत मदनी में है ये हैं। भी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी जो तरबियत की है मेरे माँ बाप के बाद पीर साहब ने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें सुन्नत मुस्तफ़ा और जो है शरीयत मुस्तफ़ा पे चलना सिखाया है। पीर साहब के मदरसा और लाइब्रेरी और दारुल इफ्ता वहाँ का विज़िट करेंगे, और साथ इधर लंच का अहतमाम है। आइए आपको लिए चलें। इस वक्त लाइब्रेरी में मौजूद हैं, दारुल इफ्ता भी है, यहाँ से फतावाजात भी जारी होते हैं, और एक इल्मी मरकज़ है तहकीक का और तालीम का। यहाँ मुताले के लिए जो तलबा हैं इस मदरसे के, वो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इस लाइब्रेरी में कौन सी कुतुब हैं, किस किस्म की हैं और कितनी हैं, इस बारे में जानते हैं पीर साहब से। पीर साहब बताइएगा लाइब्रेरी के हवाले से। माशाल्लाह यहाँ पे ये तफसीर कुरान भी हैं, जैसे कि तफसीर मदनी, तफसीर इब्न कसीर, और उसके अलावा तफसीर दुर मंसूर है, फिर तबयीनुल कुरान है, यानी नूरुल ईमान है। उसके अलावा फिर इसके अंदर अहादीस मुबारका की 66 का पूरे सेट हैं। फिर इसके बाद तारीख़ की कुतुब हैं, सीरा की कुतुब हैं, सीरत इब्न हिशाम, हल्बिया वगैरह। तो यहाँ बहार शरीयत हैं। ये इसमें सब में से जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है, जो कोई बंदा फतवे के लिए आता है पूछने के लिए, मुफ्ती साहब जो भी उस वक़्त मौजूद होते हैं, वो फिर आके वो वहाँ से उस मसले को हल करके उनको बताते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माशाल्लाह आपकी भी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी तहकीक पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आईन सुन्नत मुस्तफ़ा है, और दीगर अज़मत सैयदुल कौनैन है, अज़मत अहले बैत है, अज़मत मौलाए कायनात है, अज़मत शहज़ादी कौनन, अज़मत सहाबा इकराम, और दीगर फिर ये मेरी कुछ शेर व शायरी पे हैं, और ये औराद जवाहरात पे है। आपने मतलब कोई आपने शायरी भी की है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेरी ये मेरी कुल्लिया, और इसके साथ साथ आपकी नसरी कुतुब भी हैं, नसरी भी हैं, मज़हब पर भी हैं, नज़म पे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जी अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि 2 दर्जन से ज़ायद कुतुब आपकी। मैं 41 अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब तक जो आ चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुजल्ला भी है माहनामा। 40 किताबों के मुसन्नफ़ हैं पीर साहब, 41, और इसमें नसरी भी हैं, मंजूम तसानीफ़ भी हैं, मज़हब पर भी हैं, और दीगर तसानीफ़ भी शामिल हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी तहरीर होती है। मैंने कई किताबें खंगाली हैं, उसमें से देखा मैंने कि इनका अंदाज़ बयां जो है बड़ा खूबसूरत है। लंच का अहतमाम इधर किया गया है, और हाजी मोहम्मद हनीफ़ मदनी साहब जो कि बड़े भाई हैं पीर साहब के, वो मौजूद हैं, और कुछ दीगर रिश्तेदार मौजूद हैं, नवासे हैं, बेटे हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी। आज सबसे पहले हाजी मोहम्मद हनीफ़ मदनी जो पीर मोहम्मद मकसूद मदनी साहब के बड़े भाई हैं, उनसे बात कर। बड़े भाई होने के नाते कुछ बताइएगा कि बचपन से इनका मजाज कैसा था, और आप इनकी शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, बचपन से ही जो वह काम भी करना चाहते थे ना, माशाल्लाह कर लिया उन्होंने, और अच्छे अखलाक से चलते थे,
اور یہ تعلیم کا تھا مسئلہ، یہ چلتے 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 آگے تک رہا۔ مثلا اللہ کا شکر ہے کہ اب پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہے۔ یہ ہمارے والدین کی تربیت ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے اور اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں دے۔ پیر صاحب کے نواسے محمد احمد رضا مدنی، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں۔ بیٹے کیا کہیں گے نانا ابو کے بارے میں؟ نانا ابو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم جو کہتے ہیں وہ مانتے ہیں، بہت ہم سے پیار سے رہتے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ چودھری فراست علی رندھاوا، پیر صاحب کے بھتیجے، کچھ باتیں ان کی۔ جی السلام علیکم۔ چاچا جی سب کے جتنے ہیں سب کے پیار کرتے ہیں، لیکن چاچا جی سارے ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਗੱਗੋ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਹੋਈ। ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਡੈ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੇਖਿਆ کہ جڑا لٹاؤندا لٹدا نہیں۔ پیر صاحب کے بڑے بیٹے غلام علی مدنی صاحب، کچھ گفتگو ان کی۔ جی آج ہم جس بھی مقام پہ ہیں سارا خاندان، اسپیشلی جو میرے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، میں کچھ بھی نہیں تھا، تعلیم سے فارغ ہوا تو انہوں نے مجھے بزنس کی طرف لگایا، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں شاید میں کسی کو نہ جانتا ہوں جو میرے یہ والد صاحب کی دعا سے ہے، اور اللہ کا شکر ہے محبت، پیار اور اخلاق سب کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ بابا شروع سے ہی جب سے ہوش سنبھالی ہے بہت پیار کرتے ہیں بابا، تو کبھی انہوں نے کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں آنے دی، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، پیار کے لحاظ سے ہو، کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ بھی کی ہے تو وہ ود ان سیکنڈ، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ پوری ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے۔ ایک تو ہمیں بتائیے اس مدرسے کے بارے میں، جی سر، ادارہ نور الاسلام کے بارے میں، جی سر، اختصار کے ساتھ۔ جی سر۔ اور پھر ہم آپ سے آپ کے جو جہاں آپ مرید ہیں جن کے صحیح ہے پیر خانہ کا، ان کے بارے میں کچھ آگاہ کیجیے گا۔ یہ مدرسہ ہم نے 1991 کے اندر اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، میری والدہ ماجدہ کی یہ خواہش تھی کہ میں دین کی کوئی خدمت کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی، تو ہم نے ابتدا تو جو کی تھی وہ ہم نے اوپر ڈائننگ ہال تھا، وہاں پہ ہم نے بچیوں کو پڑھانا شروع کیا۔ پھر یہ بلڈنگ کی جگہ لی، یہ بلڈنگ اب الحمدللہ 4 فلور پہ ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اب اس ادارے میں تقریباً 300 سے ابو بیٹیاں ہیں اور 100 کے قریب بیٹا ہے۔ درس نظامی ہوتا ہے، پریپ سے لے کے ایم اے انگلش تک، وہ آل ایجوکیشن فری آف کاسٹ، الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ آپ مرید کن کی ہیں؟ میں مرید حضرت خواجہ پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ، جو سجادہ نشین درگاہ عالیہ چورا شریف کے ہیں، اور الحمدللہ چورا شریف کا وہ اسم کریم جو ہے پورے ورلڈ کے اندر ہے۔ علی پور سادات ہو، آل و مہار شریف ہو، عیدگاہ شریف ہو، یہ سب ان کے مرید ہیں۔ ادارہ نور الاسلام کے ناظم اعلیٰ محمد حسیب رضا مدنی، کچھ باتیں ان سے بھی۔ مدنی صاحب فرمائیے گا اس مدرسے کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ کتنے بچے یہاں تعلیم و تربیت جن کی آپ کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ادارہ نور الاسلام کو مہمان نوازی کا موقع دیا۔ الحمدللہ یہاں 300 سے ابو بچیاں اور بچیاں ہیں، پھر اس کے 110 تقریباً طلباء ہیں، بچے جو ہیں وہ ہم یہاں پر جو شعبہ جات ہیں اس میں ناظرہ، حفظ، ترجمہ تفسیر، درس نظامی، کمپیوٹر، سلائی، اور اسکول کی پلے کلاس سے لے کے ہماری ایم اے تک ایجوکیشن بالکل فری ہوتی ہے۔ ہم بہت مشکور ہیں سٹی 41 کی ٹیم کے، اور بالخصوص چودھری ظفر ڈوگر صاحب کے، کہ جو آج تشریف لائے اور ہمارے ساتھ صبح سے لے کے اب تک کا، اور پھر آگے بھی کچھ ایونٹ ہیں جن میں ہمارے ساتھ انہوں نے محبت اور پیار کا ہمیں وہ جو ٹائم دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ادارہ نور الاسلام کو عزت بخشی۔ اب ادارہ نور الاسلام اور اس کی ساری ٹیم
जनाब चौधरी ज़फ़र डोगर साहब को दस्तार फजीलत पेश करते हैं। पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी साहब, आप फरमाइए कि आपको माशाल्लाह 8 ज़ुबानों पर अबूर हासिल है। बस ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि आपने 8 ज़ुबानें सीख ली? पहली तो मैं अपनी मादरी ज़बान पंजाबी और फिर कौमी ज़बान उर्दू, वो तो हमारे वतन में है। उसके बाद फिर इंग्लिश ज़बान स्कूलों में सिखाई जाती है। उसके बाद फिर मैं जब पढ़ने के लिए अरब गया तो आपको पता है सऊदी अरेबिया में तो फिर अरबी थी, इसलिए अल्लाह के फजल से वहाँ अरबी मुझे सीखनी पड़ गई और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की कि मैं वहाँ अरबी पढ़ना लिखना सीख गया। उसके बाद फिर मैं जब वापस आया हूँ तालीम हासिल करके, तो मेरे वाले साहब ने मुझे पीर आफशूरा शरीफ का बैत करवाया। फिर मेरे पीर साहब ने मुझे कहा कि आप तबलीग व इरशाद के लिए, दीन मतीन की खदमात के लिए मुल्क से बाहर फ्रांस चले जाएँ। जब वहाँ गया तो वहाँ लामहला आपको पता है कि जब उन लोगों की कम्यूनिटी में रहूँगा तो वो फिर फ़्रेंच ज़बान जो थी वो फिर लर्न करी पड़ी। उसके बाद फिर स्पेनिश ज़बान मुझे सीखना पड़ी। मेरे पास अब जो यूरोपियन पासपोर्ट है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया मेरे लिए अल्लाह ताला के फजल से आज़ाद हो गई, तो वो मैंने, हाँ जी, फिर डेनमार्क जाना आना होता था। फिर वो बच्चे जब बोलते थे तो चूँकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो वहाँ के पैदा, उनको तो हमारी ज़बान बिल्कुल ही नहीं आती। फिर जो वहाँ पे दोस्त थे उनसे कुछ लर्न किया। फिर चूँकि फिर जो मसाइल होते हैं वो समझाने के लिए, उन लोगों की बात सुनने के लिए, तो फिर इंग्लिश जो है, अभी मैं बरतानिया में चूँकि मुकीम हूँ और फ्रांस में, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, मैं अर्ज़ कर सिंधी जो है, चूँकि मेरे उस्ताद मोहतरम मौलवी मोहम्मद सुलेमान अब्दुल्ला लाखो वो सिंधी थे, मैं मक्के में उनसे पढ़ता था। फिर वो जब वो उनके साथ मेरा रहा, फिर मेरे एक दोस्त बहुत ही प्यारे जो भी आपको मिले, समीर मोहम्मद हयात मक्सी, इनके बड़े भाई जो थे ना, बशीर मोहम्मद हयात मक्सी, वो भी सिंधी थे, बलोच थे लेकिन सिंधी ज़बान बोलते थे। तो बस फिर उनके साथ रह के घर में आना जाना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, और बिलख़ुसूस उस्ताद साहब की तरबियत थी कि मुझे सिंधी आ गई अल्लाह के फजल से। सदीकिया कब्रिस्तान पहुँचे, जहाँ पीर साहब के वालिदैन की कब्रें हैं, फातह के लिए आए हैं। बरतानिया में आपका दावत व तबलीग का जो काम है, जी जी, बेस कहाँ करते हैं बरतानिया में आप? अभी मैं ओल्डम में ठहरता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आस्टन लैंड में भी था, वो मानचेस्टर का इलाका है सर, ऑलमोस्ट जो भी है मानचेस्टर जो है उसी में। और फ्रांस में? यॉर्क शहर, फ्रांस में, पेरिस में। वहाँ पे मेरे हैं भांजा चौधरी अफजान नवाज साहब, उनके वालिद शाह नवाज साहब, उनकी वहाँ पे ये बिज़नेस है, रेस्टोरेंट हैं, शादी हाल हैं, वहाँ पे मेरे लिए उन्होंने अच्छा खासा इंतज़ाम किया है। अपने दोस्त डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब से मिलने मदीना टाउन उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। बहुत देरीना दोस्त हैं,
पीर साहब के, और इस मौका पर हमारे शहर के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद रियाज़ खरल साहब भी मौजूद हैं। ये वो लोग हैं, ये वो गुलदस्ता है जो शहर में प्यार, मोहब्बत, अमन व आशिकी के फ़रोग़ के लिए हर वक्त अपना किरदार अदा करने में लगा रहता है। तो बहुत खूबसूरत महफ़िल है, इसमें कुछ बातें करते हैं पीर साहब के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब की बात सुनते हैं। डॉक्टर साहब कुछ फरमाइएगा, पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी साहब, कितनी बड़ी शख्सियत इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं माशाल्लाह, जिनका दीनी खिदमात का हल्का जो है और उनका दायरा कार जो है वो महज पाकिस्तान में ही नहीं बरतानिया और फ्रांस तक फैला हुआ है। क्या कहेंगे? यकीनन ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम है। पीर साहब ने जो इनकी इल्मी खिदमात हैं, रूहानी खिदमात हैं और जो फलाही अमूर ये अंजाम दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि जिसको अल्लाह ताला इतना रुतबा और मकाम दे देता है और उसके बाद फिर उसमें इनकसारी और आजिज़ी बाकी रह जाती, तो ये एक ऐसी शख्सियत है कि सब कुछ पाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी जिस चीज़ ने मुझे इनसे मुतासर किया वो इनका प्यार है, इनकी आजिज़ी है, इनकी इनकसारी है कि किसी चीज़ के ऊपर ये उसको गरूर या उस पर तकब्बर नहीं नज़र आता। तो मैं समझता हूँ ये इनकी शख्सियत का खासा है। बाकी जैसा कि आपके इल्म में है कि कुतुब कसीरा के राइटर हैं और इनकी अहले बैत के ऊपर रसूल पाक की शान में जो बुक्स लिखी हुई हैं वो मैं समझता हूँ कि चूँकि मेरा तल्लुक़ तो अहले तशरीह से है, लेकिन वो बुक्स पढ़ के ये अंदाज़ा करना मुश्किल है कि ये अहले तशरीह हैं या अहले सुन्नत हैं। अल्लामा मोहम्मद रियाज़ खरल साहब बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक, उनसे भी कुछ जानते हैं। अल्लामा साहब, आज पीर मोहम्मद मकसूद मदनी साहब हम सब के दरमियान हैं, कुछ कहिए। जहाँ तक तल्लुक़ है साहबज़ादा अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी साहब का, तो आप आलम इस्लाम के अज़ीम मुबल्लग भी हैं। आलम इस्लाम के अंदर आपका एक मुसन्नफ़ और मौलफ़ की हैसियत से कुतुब कसीरा लिखी है आपने, लेकिन जिस हवाले से मैं इनसे प्यार करता हूँ ना, वो ये है कि ये दाई इत्तेहाद उम्मत भी हैं और पूरी दुनिया में बैनुल मज़ाहब रवादारी का, तकरीम इंसानियत का, एहतराम इंसानियत का दर्स देते हैं। और बिलखसूस जो इनका ख़ासा है कि ये अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके इनको मैं बड़ा खुश देखता हूँ, यानी खिदमत खलक को ये इबादत समझते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब के साहबजादे भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि पीर साहब की उनके घर आमद पर क्या जज्बात हैं उनके। मेरा नाम सैयद अदन मेहदी में है और जिस तरह अल्लामा साहब ने भी फरमाया उसी तरह इतनी रूहानी शख्सियत का हमारे घर आना बहुत ही खुशाइंद है और हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। जमीयत इमामिया के सरबराह अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब से मिलने के लिए उनकी रहायशगाह पर पहुँचे। आइए मुमताज़ मजहबी स्कॉलर अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब के साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं और पीर साहब के साथ उनकी भी बड़ी आपस में प्यार मोहब्बत है, उनकी दोस्ती है, एक बाहमी एहतराम का रिश्ता बहुत अरसे से बरकरार है। कुछ गुफ्तगू उनकी भी होनी चाहिए, जानें कि वो पीर साहब के बारे में क्या कहते हैं। सर कुछ फरमाइए, पीर मोहम्मद मकसूद मदनी साहब, आज उनके साथ प्रोग्राम है हमारा। मेरे लिए इससे बड़ा कोई और एज़ाज़ नहीं है कि मैं आज ऐसी हस्ती के साथ बैठा हूँ कि जिनको पूरी दुनिया में लोग एहतराम की निगाहों से देखते हैं, और एहतराम की वजह आपका सफ़ीर अमन होना, आपके सोच का मुस्बत होना। आप ऐसा समंदर हैं कि जहाँ से बहुत से दरिया जो हैं वो मुत्तसिल हैं
اور ان کو ہر وقت جو ہے فیض حاصل ہوتا رہتا ہے. آپ بھی تشریف لے گئے ان کے آستانہ عالیہ پر، ادارہ نور الاسلام جو اسم با مسمہ ادارہ ہے، وہاں واقعاً ہی اسلام کا نور ہر وقت جو ہے وہ برستا رہتا ہے اور اس کی شعائیں پھوٹتی رہتی ہیں. میں نے جب دیکھا تو مجھے وہاں تمام مذاہب اور تمام مسالک کے لوگ محبت کرتے نظر آئے، وہاں بیٹھے نظر آئے اور اطمینان سے بیٹھے نظر آئے. ایک ہوتا ہے کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جانا، ایک ہوتا ہے بیٹھ کر پھر اطمینان کا حاصل ہو جانا. تو وہاں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور مجھے بھی ہوا. آپ کی کتابیں میں نے پڑھی، آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں. آپ کی کتابوں میں محبت اہل بیت جو ہے وہ چھلکتی ہے، رسول اللہ اور ان کی آل پاک کی محبت چھلکتی ہے. علامہ صاحب آپ تو زیادہ تر آپ بیرون ملک ہوتے ہیں دین تبلیغ دین کے سلسلے میں، تو آپ کے بعد اس ادارے کو کون دیکھتا ہے؟ جی ڈوگر صاحب، میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرے بچپن کے ساتھی دوست مولانا عارف حسین خاکی جو ہیں میرے سارے سلسلے کے ناظم الامور ہیں. خاکی صاحب سے ہماری جناب کچھ پیر صاحب سے آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا کبھی، تو کچھ آپ بھی فرمائیے. پیر طریقت، رہبر شریعت پیر مقصود مدنی صاحب سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ان سے محبت نہیں عشق بھی ہو گیا ہے. ان کی زبان سے، ان کے کردار سے ہمیں تو ان سے پیار ہو گیا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ غریب مریدوں کا ان کا بھی خیال رکھیں. عام طور پہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ امیروں کے پیر زیادہ ہوتے ہیں، یہ دیکھنے میں آیا. جی سر. مطلب ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اور غریب مریدوں کی باری نہیں آتی. جی سر. تو برا نہ مانیے. نہیں، مجھے خوشی ہوئی آپ کی یہ بات سن کے. میرے بارے میں اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے تو میرے حلقہ احباب سے پوچھیں. میرے مریدوں میں گدا گاڑی چلانے والے بھی ہیں، پاور لومز پہ کام کرنے والے بھی ہیں، اور میں اپنے نبی یہ دو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو اپناتے ہوئے میں جب ان میں بیٹھتا ہوں تو وہیں بیٹھتا ہوں جہاں وہ بیٹھتے ہیں، اور اسی پلیٹ میں کھاتا ہوں جس میں ہم سب مل کے کھاتے ہیں. اور مجھے اس بات پہ بہت ہی زیادہ فخر ہے کہ خدائے ذوالمنان نے مجھے وہ عقیدت مند دیے ہیں، وہ محبین و متوسلین دیے ہیں جو صبح اپنی کوئی گدا گاڑی پہ جاتا ہے، کوئی چنگی پہ جاتا ہے، کوئی پاور لومز کے لیے جاتا ہے، کوئی ریڈی بان ہے، وہ جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے شام کو رزق حلال لے کے آتے ہیں. میرے شیخ کامل نے مجھے ایک بات فرمائی تھی اور میرے والد گرامی نے فرمائی تھی کہ بیٹے ایک بہت بڑا امیر آدمی ہے، رئیس آدمی ہے، ظاہراً تو وہ رئیس نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی جو کمائی ہے اس کے اندر سود کا پیسہ شامل ہے. اس سے بہتر ہے تم کسی فقیر کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا لینا، جو روحانیت تیری اس میں جاگے گی وہاں نہیں عرفان بیدار ہوگا. محلہ الہی آباد بھی واپس پہنچے ہیں. علی رضا نامی نوجوان جو پیر صاحب کا بیٹا بنا ہوا ہے اور ان کے خاندان میں سے ہے، اس کی شادی ہے، اس کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں. پیر صاحب جی سر، آخر میں آپ ہمیں کچھ پیغام دیں ویورز کے لیے کہ وہ اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا پیغام یہ ہے، امت مسلمہ سے ایک فریاد ہے. پہلی بات اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، اتحاد بین المسالک ہونا چاہیے. یہ جو دراڑیں ہم میں ہیں فرقہ وریت، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور پھر ہر مومن مسلمان کی آنکھ میں حیا ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے جس کی آنکھ میں حیا ہوگا کل میرے نبی کے وہ ساتھ ہوگا. چونکہ جب تک حیا نہیں پیدا ہوگا اسے دین کی سمجھ نہیں آئے گی، اسے رسول اللہ کی غلامی کی سمجھ نہیں آئے گی، جب تک وہ دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہ سمجھے. میرا یہ پیغام ہے کہ امت مسلمہ برائی کو چھوڑ دے، بد نگاہی کو چھوڑ دے، سود خوری کو چھوڑ دے، شراب نوشی کو چھوڑ دے، بے حیائی بدکاری کو چھوڑ دے اور غریبوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دے. اور میں شکر گزار ہوں آپ کی پوری ٹیم سٹی 41 کا،
جنہوں نے ہمہ وقت ہمارا ساتھ دیا، ہمارے پیغامات کو پوری دنیا میں آپ پہنچاتے ہیں۔ اللہ سے فریاد ہے، اللہ آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے، سٹی 41 ہو، 24 ہو، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے اور اس نیکی کا اجر عظیم آپ کو عطا تھینک چلیے یو جی۔ یہ تھے صاحبزادہ ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی صاحب۔ آج کا دن ان کے ساتھ گزرا، صبح سے رات گئے تک ان کی مصروفیات آپ نے دیکھی، آپ نے ان کی ایک ایک لمحے کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ دیکھی، اور آخر میں آپ نے ایک علی رضا جو ان کے مریدین میں سے ہے بیٹا ہے، اس کی شادی میں شرکت کا بھی سین آپ نے دیکھا۔ یقیناً ان کی مصروفیات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔